اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ واہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، آج کے اس درس میں بسم اللہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بسم اللہ کی اہمیت اور اسے ان مقامات پر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک صحابی ایک سواری پر سوار تھے، اچانک سواری پھسل جاتی ہے۔ اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تعیش الشیطان، شیطان کا ستیہ ناش ہو، شیطان کی بربادی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو صحابی سے کہا کہ تعیش الشیطان مت کہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جملہ تم بولتے ہو کہ شیطان کا ستیہ ناش ہو، اس کی بربادی ہو، تو شیطان پھول کر کے غبارہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگتا ہے۔ ایک کام کرو، جب اس طرح کے معاملات ہوں تو تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ پڑھ لینے کی وجہ سے شیطان بالکل حقیر ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس سے بسم اللہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کتنا ذلیل اور حقیر ہو جاتا ہے، مکھی کے مانند چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ پڑھنے کے بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی میں سے کوئی بھی کام ہم شروع کریں، کوئی بھی کام اسٹارٹ کریں تو اس سے پہلے ہم کیا پڑھ لیا کریں؟ بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ہم بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح سے وضو کرتے ٹائم بھی ہم بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے جو ابو داؤد کتاب الطہارہ کے اندر موجود ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اخرجہ ابو داؤد فی الطہارہ وصححہ الالبانی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جہاں پہ پاکی کا چیپٹر ہے وہیں پہ امام ابو داؤد نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور حدیث کے نیریٹر، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں قبول ہوتی ہے جس نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اور وضو اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وضو میں بسم اللہ نہ کہہ لیا جائے، اللہ کے نام کا تذکرہ نہ کر دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اندر وضو کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اور اسی بات کے قائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے، اور اسی حدیث کی روشنی میں امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ وضو کی شروعات میں، وضو کے شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سواری پہ سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہیں ہم۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے ماننے والے کو اس کشتی کے اندر سوار کر لو۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے متبعین کو حکم دیا کہ اس سفینہ کے اندر، اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین کا نام لو، یعنی بسم اللہ کے ذریعہ اس کشتی کا ٹھہرنا، اس کشتی کا چلنا یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے جس کے راوی جو ہے حضرت علی ابن ربیعہ ہے۔ علی ابن ربیعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں علی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، علی کے ساتھ موجود تھا، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی سواری لائی جاتی ہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی سواری لائی گئی تو آپ اپنے سواری پہ سوار ہونے لگے، جانور پہ چڑھنے لگے۔ چڑھتے وقت انہوں نے بسم اللہ کہا، اور جب سواری پہ مکمل بیٹھ گئے، اس کے پیٹھ پہ سوار ہو گئے تو الحمدللہ کہا۔ پھر اس کے بعد سواری سفر کی دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ کہا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ تو پاک ہے اور میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے اور تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یقیناً تیرے علاوہ کوئی گناہ کا بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے، مسکرا دیے۔ حضرت علی ابن ربیعہ پوچھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جو ہنسی آپ دیکھ رہے ہو، یہ جو دعائیں دیکھ رہے ہو، یہ بسم اللہ دیکھ رہے ہو، یہ پورا کام میں نے ویسے ہی کیا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول جب سواری پہ سوار ہونے لگتے تو بسم اللہ کہتے، جب سواری پہ بیٹھ جاتے تو کیا کرتے، بیٹھ جاتے جب سواری پہ تو الحمدللہ کہتے، پھر اس کے بعد سواری کی دعا پڑھتے، پھر 3 بار الحمدللہ کہتے، 3 بار اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے۔ کیا کرتے؟ اللہ کے رسول ہنستے، مسکراتے۔ تو اللہ کے رسول نے اس مقام پہ ہنسا تھا، اس لیے میں بھی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے آپ سے ہنس رہا ہوں۔ اور جو سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ میں کیوں ہنستا ہوں، میں نے ایسے ہی سوال کیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستا ہوا دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ لیعجب من عبدہ اذا قال فاغفر لی ذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے اللہ تو میری گناہ کو بخش دے، تیرے علاوہ میرے گناہ کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسا تھا۔ اللہ کے رسول کو ہنستے ہوئے دیکھ کر کے میں جب آپ سے حدیث بیان کر رہا تھا تو میں بھی ہنسا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب آپ سواری پہ بیٹھے، گاڑی اسٹارٹ کرے، بائک اسٹارٹ کرنے جائیں تو آپ بسم اللہ کریں، بائک اسٹارٹ کر کے آپ بائک پہ بیٹھ گئے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ کہیں۔ پھر اس کے بعد سواری کے سفر کی کیا کریں؟ دعا پڑھیں، اس کے بعد 3 بار الحمدللہ، 3 بار اللہ اکبر کہیں۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ اور کہاں پڑھیں؟ جب آپ کھانا کھانے جائیں، جب آپ کھانا کھانے جائیں، بخاری کتاب الاطعمہ کی روایت ہے کہ عن عمرو بن سلمہ قال کنت غلاما فی ہجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیش فی الصحفہ فقال لی یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اخرجہ البخاری فی کتاب الاطعمہ۔ جہاں کھانے کا چیپٹر ہے وہیں پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو سلمہ عمرو بن سلمہ غالباً ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری تربیت اللہ کے رسول کر رہے تھے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا، میں چھوٹا بچہ تھا۔ دسترخوان پہ جب کھانا لگا تو میں اپنے ہاتھ کو چاروں طرف پھیرنے لگا، کبھی یہاں سے اٹھا لیتا، کبھی وہاں سے اٹھا لیتا، کبھی یہاں سے اٹھا لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بچے سے کہا کہ سم اللہ، بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ۔
اور کیا کہا؟ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور جو کھانا آپ کے قریب ہے آپ اپنے قریب سے کھائیں، دسترخوان پہ کھانا سامنے ہے لیکن دوسرے کے آگے سے نہ اٹھایا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ تعلیم دیا، صحابی کو بتایا بسم اللہ کر کے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، جو کھانا آپ کے قریب ہے۔ افطاری پارٹی ہے، افطار پارٹی، دسترخوان پہ ساری چیزیں لگی ہیں، لوگ اپنے سامنے والا چھوڑ کر کے دوسرے کے سامنے سے جھپٹتے ہیں کہ ادھر سے سموسہ اٹھا لو، ادھر سے پھل اٹھا لو، ادھر سے چیزیں اٹھا لو۔ یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ لوگ کھانے پینے کے معاملات میں بہت تساہلی برتتے ہیں، ہلکے میں لیتے ہیں، اس لیے یہ کھانے پینے کی چیز ہے، اس میں کیا کسی بھی ہاتھ سے کھاؤ؟ اللہ کے رسول، مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا، کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ وہ اس کو غصہ آ گیا، ایٹیٹیوڈ میں آ گیا، اور اس نے کہا لستطعتو، میں نہیں داہنے ہاتھ سے کھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ کھا پائے۔ مسلم کی روایت ہے، راوی سلمہ ابن اکوع بیان فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا کہ اللہ کرے تو نہ کھا پائے، اس کا داہنا ہاتھ شل ہو گیا، اور جب تک وہ دنیا کے اندر زندہ رہا اس کا داہنا ہاتھ اٹھ کر کے اس کے منہ تک نہیں گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے اس کو معمولی سمجھا، جناب محمد رسول اللہ کے حکم سے اس نے سرتابی کیا، مخالفت کیا، کبر و غرور میں آ کر کے اس نے کہا، ایٹیٹیوڈ میں کہا میں نہیں کھا سکتا داہنے ہاتھ سے، اس کا داہنا ہاتھ شل ہو گیا بطور عذاب کے۔ اسی وجہ سے اللہ قرآن کریم آپ پڑھیں تو پائیں گے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ انہیں عذاب کے اندر نہ مبتلا کر دے، کہیں اللہ انہیں فتنے کے اندر نہ مبتلا کر دے۔ اسے مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم بائیں ہاتھ سے نہ پانی پیو نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کیونکہ جو ہے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے پانی پیو، بائیں کا استعمال نہ کرو، بائیں سے مت کھاؤ اور مت پیو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ آج تو ہماری حالت کیا ہے، روڈ پہ کھڑے ہو کے وڑا پاؤ داہنے ہاتھ سے کھائیں گے اور بسلری کی بوتل جو ہے یا کولڈ ڈرنک ہمارے بائیں ہاتھ میں ہے، فیشن بن چکا ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے، جو اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے تہذیب و ثقافت کے امام سمجھتے ہیں، ان کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت پیو، بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، بسم اللہ نہیں کہا جاتا نا، اس کھانے پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کھانے کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ وہ بھی کھانا کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے کھانے کے وقت کیا کریں ہم اور آپ؟ بسم اللہ کر لیا کریں۔ یہ کچھ مقامات تھے، اور بھی تقریباً 16 سے 17 جگہیں ہیں جہاں پہ بسم اللہ کہنا مشروع ہے، مستحب ہے، بسم اللہ کہنا چاہیے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ اور بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بسم اللہ کی اہمیت سمجھنے اور ان مقامات پر جہاں بسم اللہ کہنا ثابت ہے، بسم اللہ کہنا اور بسم اللہ پڑھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔